المنشور والبيت المعمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ طور ابتدائی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کا نام سورۃ طور ہے۔ نزول کے اعتبار سے 76 نمبر پہ بعد سورہ سجدہ کے نازل ہوئی، اور ترتیبی مصحف میں اس کا نمبر 52 ہے۔ اس سے پہلے 51 صورتیں ہیں۔ ربط اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں فرمایا کہ حشر اور نشر کے بعد جزا و سزا واقع ہوگی، تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ منکرین کو عذاب ہوگا جس کو نہ کوئی روک سکے گا اور نہ کوئی بھاگ کر جان بچا سکے گا۔ پہلی صورت میں اس بات القیامت تھا، اب اس صورت میں بھی اس بات القیامہ ہے، بلکہ آخر قرآن تک تقریباً اب قیامت کے اس بات ہی، کیونکہ یہ قرآن کا چوتھا حصہ ہے اور آخری حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس بات القیامت پہ ہی ہے۔ پہلی صورت میں فرمایا انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا وعدہ ہے۔ تو اس صورت میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ پہلی صورت میں فرمایا والسماء بنیناها، آسمان کو ہم نے بنایا ہے۔ تو اس صورت میں فرمایا یوم تمور السماء مورا، یہی آسمان جو ہم نے بنایا ہے قیامت والے دن یہ لرزے گا اور کپ کپی اس پر طاری ہو جائے گی۔ صورت کا دعویٰ ہے اثبات القیامہ بالترقی علی ما سبقا، کہ گزشتہ صورتوں سے تھوڑے زیادہ ترقی کے ساتھ قیامت کا اثبات ہوگا۔ تو آئیے فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ والطور، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، اللہ فرماتے ہیں فی رق منشور، لکھے ہوئے کتاب اور کھلے ہوئے اوراق میں، لکھے ہوئے کتاب کی قسم ہے کھلے ہوئے اوراق میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے بحر المسجور، ابلتے ہوئے دریا کی۔ ٹھیک ہے نا، 6 چیزوں کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ والطور، مطلب یہ ہے باقی مفسرین فرماتے قسم ہے، لیکن شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں قسم نہیں بلکہ 6 چیزوں کو اللہ نے بطور گواہ پیش کیا ہے۔ اور 6 چیزیں کون سی ہے؟ والطور، کوہ طور کی قسم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی گواہ ہے، اس بات پر شاہد ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتابیں اس پہ گواہ ہے، گزشتہ جتنی کتابیں ہیں۔ ٹھیک، اب آپ کہیں گے یہ کس چیز پہ گواہ ہے؟ آگے بات کون سی ہوگی؟ فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں، والبیت المعمور، اور بیت المعمور، بیت المعمور بیت اللہ کے سیدھی میں وسط میں بالکل اوپر آسمان میں گھر بنا ہوا ہے، اس طرح نیچے بیت اللہ ہے اس کے برابر، ٹھیک ہے نا، اوپر آسمان میں ایک بیت المعمور بنا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں، ہر لمحہ طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ایک چکر میں طواف کرتے ہیں، اور ایک طواف کر جائیں پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے، پھر قیامت تک اس فرشتے کا نمبر نہیں آتا جو ایک بار طواف کر لے۔ تو یہ بیت المعمور وہ گھر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں گواہ ہے وہ بیت المعمور، اور اس کو بیت المعمور آباد گھر اس لیے کہتے ہیں، بیت اللہ کو بھی بیت المعمور کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت آباد رہتا ہے، ہر وقت اس میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ قاس بھائی بھی اب طواف میں لگا ہوا تھا، صبح میرے کو کھولے تو اس کی ویڈیو آ گئی ہے، دعا دی ہے اللہ پاک کامیاب کریں، ٹھیک ہے نا، چاچا ساجد کا بیٹا۔ تو طواف وہ ہر وقت آباد ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی، بلند چھت آسمان ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح تم آسمان سے اس کی احاطے سے نکل نہیں سکتے ہو،
ٹھیک ہے نا، اس طرح تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ آگے فرمایا والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی، یا ابلتا ہوا دریا اس بات پہ شاہد ہے، گواہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ دیکھیں اللہ خود قسمیں اٹھا رہے، 6 قسمیں اٹھا لی ہے، اور اس کے بعد فرمایا تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دور کرنے والا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن یہ آسمان اتنا بڑا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ لرزنے کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جائے گی، یہ لرزے گا، یہ کب کب آئے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس ہلاکتیں اس دن لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ لوگ جھٹلانے والے جو اپنے باطل میں گھس کر یلعبون، کھیل میں تماشے میں، جو اپنے باطل میں گھس کر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوم یدعون الی نار جہنم، یوم یدعون، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا، دع کہتے ہیں نا، دوسرے مقام پہ علم یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، آخری ہے نا ارأیت الذی یکذب بالدین، تو یہ وہ دع ہے۔ تو فرمائے یوم یدعون، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا الی جہنم، ایک تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ایک دھکیل کر پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جہنم کے الی نار جہنم، جہنم کے آگ کی طرف، دعا دھکیلنا۔ ھذہ النار التی، کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے، کنتم بہا تکذبون، جسے تم جھٹلا رہے تھے، تم نے کہا وہ کب آسی ہے، کدو مرنا وسیط ہے، یہ وہ آگ ہے، اب چکو۔ افسحر ھذا، آیا یہ جادو ہے، امان تم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ دیکھو ابھی اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، فصبروا، تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے گئے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم نے اعمال کیے، جو تم نے کیا ہے اسی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین پرہیزگار وہ فی جنات و نعیم، وہ باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، بما، اس چیز پر، آتاہم ربہم، جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے موحدین، موحدین پرہیزگار۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور خوش ہو رہے ہوں گے اس پہ کہ ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے، وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، ہنیئاً، رجتا پچتا، خوشگوار، کھاؤ اور پیو۔ یہ حضرت تانوی رحمہ اللہ، اشرف علی تانوی نے مانا کیا رجتا پچتا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئاً، پیٹ بھر کے، رجتا پچتا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم نے اعمال کیے، متکئین علی سرر مصفوفہ، اور وہ بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا رہے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، وہ ایسے تختوں کے اوپر جو صف در صف ان کے لیے لگا دی ہوں گی، مصفوفہ کہتے صف در صف، یعنی ایسے تخت لگے ہوں گے، اور صرف تختوں پر صرف بیٹھنا ہی نہیں ہوگا، فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کو بیاہ دیں گے، بحور عین، حوروں کے ساتھ جو موٹی موٹی آنکھوں والی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہم ان کے بیاہ کریں گے، شادی کرا دیں گے ان کے، بحور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ یہ صرف آنکھوں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں، اس کی خوبصورتی میں انسان کی آنکھوں کا بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے، رنگت کالی کیوں نہ ہو لیکن آنکھیں خوبصورت ہو، اس میں ایک کشش ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آنکھیں، اس کا زیادہ تر ذکر اس لیے کہ موٹی موٹی آنکھوں والے، لیکن یہ موٹی سے مراد وہ موٹی نہیں لینا کہ چہرہ اتنا ہو اور آنکھیں اتنی موٹی ہو تو وہ خوبصورت لگے گی، نہیں، وہ بہت خوبصورت اور کشش والی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد خوبصورت آنکھوں والی۔
تو فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کو نکاح میں دیں گے بِحُورٍ عِينٍ، موٹی خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی بات مانیے، ان کی اتباع کیے ان کی اولاد نے، یعنی خود بھی اچھے تھے اور اولاد کو بھی اچھی تربیت دی ہے۔ دیکھیں نا یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو خود بھی مومن ہیں، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع کی ہے، بی ایمان، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، ہم ان کو ملائیں گے ان سے، ذریتہم، ان کے اولاد سے، وما التناہم، ہم کمی نہیں کریں گے، من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کچھ چیز بھی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ باپ ایک نیک آدمی ہے، اولاد اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، ہم کمی بھی کسی چیز کی نہیں کریں گے اس کے عمل میں سے۔ ٹھیک ہے نا، کتنے اللہ غفور الرحیم ہے، ہاں بہانے ڈھونڈتا ہے نا بخشنے کے لیے، لیکن بندہ تو فرمایا وما التناہم، جس نے جو خود بھی ایماندار ہے اولاد کو بھی اسی راز پہ چلایا ہے، بی ایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، ہم ان اولاد کو ملائیں گے ان کے اکابر سے، ان کے بڑوں سے، ذریتہم، ان کے اولاد کو، وما التناہم من عمل، ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عمل سے، من شیء، کچھ بھی، کل امرئ، ہر آدمی، بما کسبت رہین، جو اس نے عمل کیا، رہین اسی میں پھنسا ہوا ہے، جس نے جو عمل کیا وہ اس میں پھنسا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اگر اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کیا تو برے میں پھنسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم انہیں دیں گے بِفَاكِهَةٍ، میوے جات، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور صرف میوے نہیں، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت دیں گے، مما، ان چیزوں میں، یشتہون، جو ان کا جی چاہے۔ یعنی بھائی آج ڈرائی فروٹ نال کام نہیں چلتا، آج نمکین بھی ہونا چاہیے، اور نمکین ہی دسو بھائی کیڑا گوشت ہونا چاہیے، چلو جی آج دمبے نہ گوشت ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسے باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ دوسرے جو کام ہے وہ لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت، یہاں کبوتر کا گوشت مل جائے تو ہم تھوڑے خوش ہوتے ہیں، اور خاص کر اس موسم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جو ہے مما اسے، یشتہون، جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا، وہ یتنازعون، لیتے رہیں گے اس میں، کأساً، گلاس ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے نا۔ محبت میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے سے کبھی کوئی چیز چین لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ وہ چیننا نہیں جس طرح ادھر ہم ٹوٹ پڑتے ہیں نا 40ویں کی روٹی پہ، یہ وہ چیننا نہیں۔ چیننا محبت میں 2-3-4 آدمی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے گلاس، اس طرح مدرسے میں ہم کرتے تھے۔ مدرسے میں طلباء ہوتے ہیں تو بیٹھ کر 4-5 بندے مثال کھانا کھاتے ہیں نا، تو کوئی ایک لڑکا جو ہے نا اتنے سکون سے اپنی نوالا بنا لیتا، اکثر وہ چوری ہوتی تھی نا، چوری کوٹ کے، تو وہ جو ہے نا نوالا، بعض اوقات آدمی لگا ہوتا ہے نا اپنی نوالا سیٹ کرتا رہتے منہ میں ڈالنے کے لیے، تو وہ بیچارہ جب وہ اٹھاتا اور اس طرح تو ہم اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے تیار کردہ نوالا اسی کے ہاتھ سے ہم اپنے منہ میں ڈال لیتے، تو وہ اسی طرح اس کا ہاتھ خالی رہ جاتا۔ تو یہ ایک محبت بھری، ٹھیک ہے نا، بڑے کام ہوتے تھے آپس میں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی اپنے بیگمات کے ساتھ بھی یہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم تو آ گیا، میں آ گیا جی، میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے نہیں ہونا، اس سے کام اور گھر نہیں چلتے۔ کبھی وہ نوالا تیار کرے، کبھی پکڑ کے اپنے منہ میں تو ڈالو، کتنی محبت کی سما بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے اس طرح، یعنی جنت میں یہ جنتی اب ایک دوسرے سے گلاس، ٹھیک ہے نا، لیتے رہیں گے، وہ یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، اس طرح محبت میں۔ تو فرمایا یتنازعون بینہم، یتنازعون فیہا، وہ لیتے رہیں گے اس میں، فیہا کأساً، جنت میں گلاسیں، لا لغون فیہا ولا تقسیم، اس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی، ولا تقسیم، نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ بےہودگی ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوگا۔ ولا یطوف علیہم غلمان، ویطوف علیہم غلمان، پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے اس پر، غلمان، لڑکے، نوجوان،
لہم ان کے لیے کأنہم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ چھپے ہوئے ہیرے ہیں، چھپائے ہوئے ہیرے ہیں، ٹھیک ہے نا، گویا کہ وہ ٹھیک ہے نا موتیاں ہیں جو چھپا لیتے ہیں بندہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ ان پر خوبصورت نوجوان لڑکے پھرتے ہوں گے، کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتیاں ہوتی ہیں، جیسے موتی چھپا لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے صرف ان کے نوکروں چاکروں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے نوکر اور چاکر اس طرح ہوں گے جیسے موتیاں ہوا کرتے ہیں، تو اگر ان کے جنتیوں کے نوکر اور چاکر اتنے حسین ہیں، چاچو ساجد آپ خود کتنے حسین ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب آپ کے یہ تو آپ کے نوکروں اور چاکروں کی بات ہے، ہر موحد کی، ٹھیک ہے نا، توحید پہ زندگی گزر جائے یہ مزے ہیں۔ تو اگر ان کے جو ہے نا ان کے نوکر خدمت کرنے والے اتنے حسین ہیں تو وہ خود کتنا حسین ہوگا، یہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یہ بات کریں گے ایک دوسرے سے، يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اب جنتیوں سوال و جواب دیکھئے ذرا، قالوا تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں بڑے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ ہم گھروں میں یہ بات کریں گے، دیکھیں نا دنیا میں ہم کتنے ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے، لیکن فمن اللہ علینا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے، ووقانا عذاب السموم اور ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ گرم لو جون کے مہینے میں گرم تیز ہوا چلتی ہے اور باوجود گرمی کے انسان کہتے ہیں اپنے پہ چادر لپیٹ لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں اپنے گھروں میں ہم اللہ کے عذاب سے ڈر رہے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اور اس سے پہلے ہم دنیا میں خالص اسی کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادتیں کرنے والا اور غیر اللہ کو سنانے والے ان نعمتوں سے محروم رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیا کہیں گے وَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ اور ہم اس سے پہلے ندعوہ اسی کی عبادت کر رہے تھے جس کے نتیجے میں آج جنت میں یہ مزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اسی کو پکار رہے تھے انہو هو البر الرحیم بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا الرحیم بڑا مہربان ہے۔ اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔